السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب۔ ہمارے آج کے شو کا موضوع بھی وہ خط ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے سپریم کورٹ کو لکھا ہے۔ اس میں انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ یعنی چیف جسٹس آف پاکستان اور ان کے ساتھیوں سے استدعا کی ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کا عدالتی امور میں جو مداخلت، انٹرفیئرنس اور ان پہ اثر انداز ہونے کے واقعات کی تفتیش کے لیے باقاعدہ ایک لارجر بینچ تشکیل دیا جائے۔ ایک اعلیٰ سطح اس کی تفتیش ہونی چاہیے کہ آخر یہ سلسلہ کب تک چلے گا۔ اور اس خط میں بنیادی طور پہ جسٹس طارق جہانگیری اور جسٹس محسن اختر کیانی کے 2 واقعات کا بھی ذکر ہے کہ کس طرح ان پہ دباؤ ڈالا گیا۔ سیکٹر کمانڈر اسلام آباد، سیکٹر کمانڈر کوئٹہ جو ISI کے تھے، انہوں نے مختلف ذرائع سے ان پہ دباؤ ڈالا، ان کے رشتہ داروں کے ذریعے ان کے ساتھ براہ راست میٹنگ کرنی چاہیے چند فیصلوں پر اثر انداز ہونے کے لیے۔ یعنی بنیادی طور پہ جو تاثر تھا اتنے عرصے سے کہ جتنے بھی فیصلے ہوئے عمران خان کے خلاف یا ان کے ساتھیوں کے خلاف، یا جس میں تاخیر ہو رہی ہے، لیت و لال کا ثبوت دیا جا رہا ہے، وہ بنیادی طور پہ کہیں اور سے اس پہ کارروائی ہو رہی تھی، کہیں اور سے پریشر آ رہا تھا۔ اور اب اس خط میں کھل کے لکھ دیا گیا ہے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی باقاعدہ اثر انداز ہونے میں کیسوں پہ، ان کی تاریخوں پہ ملوث ہے۔ تو اب PTI کے رہنماؤں بیرسٹر گوہر علی اور سیکرٹری جنرل عمر ایوب خان نے اسی حوالے سے اپنی تازہ ترین پریس کانفرنس بدھ کے روز میں یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس تمام واقعے کی تفتیش کے لیے ایک اعلیٰ سطحی کمیشن بنایا جانا چاہیے جو اس امر کا تعین کرے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں نے الزامات لگائے ہیں یا جو باتیں لکھی ہیں وہ کس حد تک درست ہیں۔ ساتھ میں انہوں نے بنیادی طور پہ کہا کہ ایک چارج شیٹ ہے ان لوگوں کے خلاف جو اتنے عرصے سے عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے خلاف کیس بنانے میں مصروف تھے، اور اس حوالے سے کئی جو فیصلے آئے، فیصلوں میں بھی ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ظاہرہ واضح ہو گیا ہے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اس میں ملوث رہی ہیں بالواسطہ یا براہ راست، اور ایک لارجر بینچ کو یہ تمام معاملہ سننا چاہیے تاکہ بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ اس حوالے سے عمر ایوب خان نے اپنی پریس کانفرنس میں کیا کہا وہ آپ کو سنواتے ہیں۔ نام ہے قیدی نمبر 804 وزیر اعظم عمران خان صاحب۔ جج حضرات پہ جو پریشر ڈالا گیا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے، ان کے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، آپ خود پڑھ لیجیے گا۔ بہنوئی کو اٹھایا گیا، ابڈکٹ کیا گیا، الیکٹرک شاکس دیے گئے، کمروں میں بگنگ ڈیوائسز لگی گئی، ریسٹ ہاؤسز میں بگنگ ڈیوائسز، کیمرز فٹ کیے گئے۔ وہ کس لیے؟ کہ ان پہ پریشر ایگزرٹ کیا جائے۔ اور یہ انڈائٹمنٹ جو ہے ایک قوم میں ایک کہتے ہیں ٹرننگ پوائنٹ آ چکا ہے خواتین و حضرات۔ ہم لوگ جو پارلیمنٹیرینز بیرسٹر گوہر علی خان صاحب اور میں اور ہمارے پارٹی کے اراکین جو اپوزیشن میں، ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بارہا کیسز یہ سامنے آ چکے ہیں ہمارے۔ یہ متعدد ابھی ایک چارج شیٹ ہمارے سسٹم کے خلاف سامنے آ چکی ہے۔ وقت آ گیا خواتین و حضرات کہ ساروں کو آئین کی پاسداری کرنی چاہیے۔ اور یہاں پہ میں چیف جسٹس صاحب سے، میں سارے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے جو معزز جج حضرات ہیں ان سے ہماری گزارش ہوگی، درخواست ہوگی، خدا را آپ نے انگریزی میں کہتے ہیں یو ہیو ٹو رائز ٹو دا مومنٹ، ٹو دی اوکیزن۔ انہوں نے ایک کانکریٹ اقدامات اٹھانے پڑیں گے جس طرح کے پہلے ایک کیس میں انہوں نے اٹھائے تھے، پر اس بار انہوں نے اس چیز کا دائرہ اختیار کا تعین کرنا پڑے گا کہ ہر ایک ادارہ اپنے دائرہ اختیار میں کام کرے آئین اور قانون کے مطابق۔ جب تک وہ نہیں کرے گا اور ہر ایک فرد کی، چاہے وہ محنت کش ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ جس طرح بھی ہو، پروفیشنل ہو، سیاستدان ہو، کوئی بھی ہو، تو ملک ترقی خواتین و حضرات نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی اہم بات بتا دوں، جس وقت آپ ایک فرد واحد کو، قیدی نمبر 804 وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، جن کی پولیٹیکل پارٹی نے 3 کروڑ ووٹ لیے تھے، ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو
शाह महमूद कुरैशी साहब को, चौधरी परवेज इलाही साहब को, हमारी खवातीन जो पाबंद सलासल है, हमारे मर्द हजरात जो पाबंद सलासल है, हमारे 108 लोग जो मिलिट्री कोर्ट में पाबंद सलासल है, जब उनको आप टारगेट करेंगे तो कहीं ना कहीं रब भी लोगों के दिलों में बराह रास्त वो चिंगारी उठा देते हैं। और आप देख लें, जो एक नामुमकिन लोग सोचते थे आज मुमकिन हो गया। ये 6 जज हजरात ने ये खत लिख दिया। हाई कोर्ट के जजों का खत बज़ाहिर एक भौंचाल सा मालूम होता है पूरे निज़ाम के लिए। कई लोगों ने इसको उम्मीद की नई किरण करार दिया, कई लोगों के ख़्याल में ये एक ताज़ा हवा का झोंका है, एक ऐसे माहौल में जहाँ पे लोग अदलिया से अपनी उम्मीदें खो चुके थे। सबका ये ख़्याल था कि तमाम लोग अपने प्रोफेशन की वजह, अपने प्रोफेशन की खातिर, अपने रिश्तेदारों की खातिर दबाव में हैं और दबाव को कि उसकी मुज़ाहमत नहीं कर रहे हैं। हालांकि गुज़श्ता कुछ अरसे से जो कुछ हम सुन रहे हैं बहुत वाज़ेह था कि 8 फरवरी को जो इंतख़ाबात हुए और उसके जिस तरह नताइज फिर 9 फरवरी को तब्दील होना शुरू हुए, उसको फिर चैलेंज जिस अंदाज़ में किया गया, यानी आप देख लीजिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने ख़ास तौर पे जब कहा, जैसे जावेद लतीफ़ थे, उसमें जावेद अब्बासी थे, शाहिद खाकान अब्बासी ने इलेक्शन तो नहीं लड़ा बल्कि जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर थे, इसके अलावा आसिफ किरमानी मुस्लिम लीग के लीडर थे, और जावेद अब्बासी जो कि यहाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद से उम्मीदवार रहे हैं। इन सब ने बुनियादी तौर पे एक ही बात कही कि इंतखाबात में बड़ी ज़बरदस्त धांधली हुई और जो हारे हुए थे उनको जितवा दिया गया। इस किस्म के बहुत सारे केसेस जगह जगह से, फिर लियाकत चट्ठा जो कमिश्नर थे रावलपिंडी के, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, उन्होंने बातें की और उसके बाद उनका पता नहीं चला। लेकिन अगर इन तमाम मामलात को हम मिलाएं तो एक बात वाज़ेह हो रही थी कि 8 फरवरी को जो वोट पड़ा उसने पूरे पाकिस्तान को और पाकिस्तान के फ़ैसले करने वालों को हिला कर रख दिया था। और इस हवाले से कुछ लोगों ने अपनी आरा का, ये भी एक साहब हैं सलमान अकरम राजा साहब ने बल्कि ये कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने कल का ख़त लिख कर वतन अज़ीज़ पर तारी स्याह रात में उम्मीद का चिराग रोशन किया है, जबर की गिरफ्त को झटक दिया है, महकूम जहन और आज़ाद नफ्स का फ़र्क हमारे सामने रख दिया है, मगलूब अदालतें और फ़रेब पर उस्तवार ऐवान हमारा मुकद्दर नहीं। यानी सलमान अकरम राजा ने भी बराह रास्त धांधली का जिक्र किए बगैर एक बड़ा पैगाम दिया कि ये ख़त वाक़ईतन उम्मीद की एक नई किरण है। अमेरिका के एक कमेंटेटर हैं माइकल कुगलमैन, उन्होंने भी कम बेश यही बातें की कि हाई कोर्ट के 6 जजों की तरफ से जो शानदार, बल्कि एक ख़त लिखा गया है जो जिसको स्टनिंग ख़त उन्होंने कहा है, और कहा कि इस ख़त से साबित होता है किस तरह आला तरीन सतह पर कानूनी अमल में, अदालती अमल में मुदाखलत होती है, और ये कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं, यानी चाहे वो इलेक्शन कमीशन के हैं या दूसरे इदारों के, जैसे कमिश्नर, चीफ कमिश्नर थे जो कि बाकायदा इंतखाबी अमल में मुलविस थे, यानी उनकी ड्यूटियाँ लगाई गई थी कि किस तरह ये लोग अपने हुदूद पार कर जाते हैं किसी के अहकामात मानने के लिए, अपना हल्फ, अपने जो सरकारी फ़राइज़ हैं वो भूल जाते हैं, जिसकी वजह से इतना बिगाड़ पैदा हुआ है। एक और कमेंटेटर ने यह भी लिखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ीसा को कटहरे में ला खड़ा किया है। उनके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक भी बज़ाहिर इन जजों के साथ नहीं हैं, क्योंकि उनका अपना एक मखसूस नज़रिया रहा, जिसकी वजह से इमरान ख़ान और उनके साथियों ने जस्टिस आमिर फ़ारूक पे अदम एतमाद का इजहार भी किया है। और अब ये मालूम नहीं मामला किस तरफ को जाएगा, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह हो गई है कि 8 फरवरी के इंतखाबात के जो नताइज थे उसको कहते हैं स्नोबॉल इफ़ेक्ट, यानी जब एक नतीजा सामने आता है तो उसके साथ साथ फिर उससे बहुत सारे ज़िमनी नताइज भी सामने आना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों ने इस्तीफ़े दिए, कुछ लोगों ने टेलीविज़न पे आके इंतखाबात में धांधली के खुलम खुला इल्ज़ामात लगाए। ख्वाजा आसिफ साहब ख़ुद कई बार कह चुके हैं कि 2018 में वो हार रहे थे, फिर जीत गए जनरल कमर जावेद बाजवा को टेलीफोन करने के बाद।
اب معلوم نہیں کہ اس دفعہ کیا نتیجہ نکلے گا، کیونکہ عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار کا تو یہ دعویٰ ہے کہ وہ جیتی ہوئی ہیں، جس طرح سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی یہ دعویٰ کیا ہوا ہے کہ وہ 1 لاکھ ووٹوں کی لیڈ سے جیت رہے تھے لیکن انہیں ہروا دیا گیا، اس طرح ریحانہ ڈار صاحبہ کو بھی ہروایا گیا۔ اب یہ تمام باتیں کھل کے سامنے آ چکی ہیں۔ فارم 45 سے الیکشن کمیشن نے ہٹ کے فارم 47 کا سہارا لیا، جو کہ بہت سارے پھر جعلی 47 فارم نکلے۔ تو اب بڑے کھل کے 6 جج سامنے آ گئے ہیں، اس میں سپریم کورٹ کا بہت بڑا ابھی امتحان ہے۔ 16-17 جج وہاں پہ ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا رائے اختیار کرتے ہیں، لیکن پاکستان کی عدلیہ کے لیے، پاکستان کے وکلاء کے لیے، پاکستان کی بیوروکریسی کے لیے اور انٹیلیجنس اداروں کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ اور بڑا صحیح کہا عمر ایوب خان نے اپنی پریس کانفرنس میں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ تمام لوگ محض افراد پہ فوکس کرنے کی بجائے اپنی آئینی ذمہ داریاں پہ فوکس کریں، وہ ذمہ داریاں جو کہ آئین میں لکھی ہیں۔ اگر آپ آئین میں لکھے اپنے اپنے جو کردار ہے اس تک محدود رہیں تو آپ کو کوئی بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے، کوئی آپ پہ الزام نہیں لگائے گا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں نے جو خط لکھا ہے اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوتا ہے۔ کیا جس انداز سے پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے، دباؤ مسلسل بڑھایا گیا ہے، یہ جاری رہے گا، یا اس خط میں سے پاکستان کے ان عوام کے لیے جنہوں نے 8 فروری کو ووٹ دیے تھے ان کے حق میں کوئی فیصلہ آئے گا۔